اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ جل شانہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ جل شانہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ جل شانہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ جل شانہ کے عذاب کو دیکھ کر کہ تمام طاقت اللہ جل شانہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے، کاش
ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا آیت 164 میں جو تذکرہ ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش جن کی وسعت و عظمت محتاج ہے بیان ہی نہیں، رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہو جانا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، بارش جو زمین کی شادابی و رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے، اور ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی اور غیر بار آور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق، بادل جنہیں اللہ جل شانہ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، یہ سارے امور کیا اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ یقیناً نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ مذکورہ دلائل واضحہ اور برہان کی جمع، براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ جل شانہ کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہاں میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا، اور اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں جتنی کدورتیں اور جتنی خباثتیں، جتنی گندگی ہم میں موجود ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے عمل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین امتی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیوا اور کرتا درتا بھی اس بیماری میں گر چکے ہیں۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا اور ملجا اور قبلۂ حاجات بنا رکھا ہے،
بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ جل شانہ سے بھی زیادہ ہے، اور توحید کا باعث ان کو بھی اسی طرح کھلتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ جل شانہ نے مذکورہ آیت میں کھینچا ہے، سورہ زمر کی آیت 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی اور جب تنہا اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمازت دلوں کا تنگ ہونا۔ تاہم اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ جل شانہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور یہاں میں پھر سے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب سنتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ جل شانہ ہی کو پکارتے ہیں، صرف مصیبت کے وقت، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیہ 65 کا حصہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور سورہ لقمان کی آیہ 32 کا حصہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جیسے کہ آیت سورہ یونس آیت 22-23 کے درمیان معذرت چاہتا ہوں، لیکن جنہیں حفظ ہوگا وہ جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ جل شانہ کو پکارتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا ام علانیۃ واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔